آج ہمارے سامنے کچھ کافی دلچسپ مواد ہے. ایک نیوز لیٹر ہے، کچھ ذاتی تجربات ہیں، جی اور یہ سب مل کر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں جو یہ مسائل ہیں، یہ افراتفری، یہ تکلیف، جی کیا یہ صرف باہر کی چیزیں ہیں؟ یا ان کی جڑیں کہیں گہری ہیں؟ ہاں بالکل. مواد تو یہی کہتا ہے کہ یہ سب دراصل انسان کے اندر کی ایک وہ پرانی ٹوٹ پھوٹ کا عکس ہے. یہ ایک گہری بات ہے. ذرائع اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو صرف ذاتی نہیں سمجھتے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ افراد میں پھیلتی ہے نا اور جڑ پکڑتی ہے جی. تو اس سے پھر وہ طاقتور خراب قسم کے نظام وجود میں آتے ہیں. یعنی جو نظام ذاتی مفاد پر چلتے ہیں، جن میں کوئی جواب دہی نہیں ہوتی. بالکل وہی. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام بنائے کس نے ہیں؟ خود انسانوں نے. صحیح. ذرائع کا ایک بڑا کلیدی جملہ ہے: ٹوٹے ہوئے لوگ ہی ٹوٹے ہوئے نظام بناتے ہیں. تو گویا مسئلہ باہر سے زیادہ اندر کا ہے. جی، زیادہ تر اندر کا لگتا ہے. تو پھر اگر جڑ فرد کے اندر ہے تو سوال یہ نہیں کہ اس بگڑتی دنیا میں جئیں کیسے، بلکہ یہ کہ اسے ٹھیک کیسے کیا جائے، کہاں سے شروع کریں. ہاں. اور ذرائع کا موقف تو بڑا واضح ہے اس پر. وہ کہتے ہیں تبدیلی کی شروعات فرد واحد سے ہوتی ہے. بالکل. اچھا، تو اس پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں. جی، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جب تک فرد خود اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہوتا اور وہ وسیع ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جو علم اور صلاحیت چاہیے وہ حاصل نہیں کرتا، تب تک تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہاں، تب تک تبدیلی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ نظریہ یہی ہے کہ پہلے خود کو ٹھیک کریں، پھر خاندان، اور پھر کمیونٹیز. جی، اور اس طرح شاید وہ جو افراتفری کا چکر ہے وہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے. فرد سے معاشرے تک کا سفر. بالکل. اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات، وہ فائنڈ یور ٹروتھ والی. جی، اپنی سچائی تلاش کریں. مواد اسے ایک ایسے سفر کے طور پر دکھاتا ہے جس میں پوری توجہ چاہیے، خود کو سمجھنا، پرانے عقائد جو روک رہے ہیں انہیں چھوڑنا، اور اپنی اصل صلاحیتوں کو وہ جگانا شامل ہے. جی ہاں. اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ ذاتی کہانیاں بھی دی گئی ہیں. ہاں، وہ پلرز آف سوسائٹی پارٹ 1 کورس والی مثال تھی. جی، اس میں ایک شریک نے بتایا کہ کیسے انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوا، زندگی کا مقصد سمجھ آیا، اپنی قدر کا اندازہ ہوا. بالکل. اور خاندان کو دیکھنے کا نظریہ بدلا. یہ سمجھ آئی کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی نسلوں پر اثر ڈال سکتے ہیں. جی، اور یہ کہ خاندان معاشرے کا کتنا اہم ستون ہے، یہ اپنی ذات اور اس کے اثر کو سمجھنے کا عمل ہے دراصل. صحیح. اور دوسری مثال وہ ریلیشن بلڈنگ اینڈ ریزالونگ کانفلکٹ ورکشاپ کی تھی. ہاں، وہ بھی دلچسپ تھی. ایک شریک نے بتایا کہ ابھی ورکشاپ شروع ہی ہوئی ہے، لیکن تعلقات اور وہ جھگڑوں کو دیکھنے کا انداز بدل رہا ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اختلاف کا مطلب رشتہ ختم ہونا نہیں ہوتا. بالکل. اور یہ کہ خود کو سمجھنا، اپنے یقین کو، رشتوں کی اہمیت کو، یہ کتنا ضروری ہے. اور وہ بات جو آپ نے کہی کہ وہ اسے اپنی ذات پر ایک سرمایہ کاری سمجھ رہے ہیں. ہاں، یہ بات مجھے خاص لگی کہ فائدہ صرف انہیں نہیں، دوسروں کو بھی ہوگا. یہیں آ کر یہ جو ذاتی تجربات ہیں یہ اس مرکزی خیال سے جڑ جاتے ہیں جو نیوز لیٹر میں تھا. اچھا. کہ اپنی قدر پہچاننا، خاندان کا کردار سمجھنا، تعلقات بہتر بنانا، یہ سب ذاتی چیزیں وسیع تر سماجی بہتری میں براہ راست حصہ ڈالتی ہیں. گویا انفرادی اصلاح سے اجتماعی بہتری. جی، ذرائع کا یہی استدلال ہے کہ فرد کی محنت معاشرے کی تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا پھر؟ ان ذرائع کا نچوڑ یہی ہے کہ دنیا کے بڑے مسائل سے نمٹنے کی چابی فرد کے پاس ہے. ہاں، خود شناسی، ذاتی ذمہ داری، اخلاقی بہتری، یہی بنیاد ہے. یہی معاشرتی تبدیلی کی اصل جڑیں ہیں. بالکل. یہ مواد ایک ایسے سفر کی بات کرتا ہے جو ہے تو بہت ذاتی، لیکن اس کے اثرات معاشرتی ہیں. جی، شروعات خود آگاہی سے اور پھر ذمہ داری قبول کرنے سے، اپنی اہمیت اور اثر کو سمجھنا، چاہے وہ خاندان کی چھوٹی سی اکائی میں ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اسے ایک بڑی تبدیلی کی طرف پہلا قدم سمجھا جا رہا ہے. تو ان ذرائع کی روشنی میں ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی، اگر واقعی فرد ہی نقطۂ آغاز ہے تو یہ جو دور رس ذمہ داری اور جواب دہی کو اپنانے کی بات ہے،
اس کا روزمرہ زندگی میں مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ان ذاتی تعلقات اور ورکشاپس کے تجربات سے ہٹ کر عملی زندگی میں یہ ذمہ داری کیسے نظر آئے گی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟ یقیناً یہ غور طلب نقطہ ہے۔